جو ذکر جس کو کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد، یہ صرف سبحان اللہ الحمدللہ کہہ لینا ہی نہیں ہے، بے شک وہ ذکر کا ایک بہت بڑا فرد ہے، لیکن بزرگوں نے فرمایا کہ کل مطیع للہ فہو ذاکر، جو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزار رہا ہے، وہ ذاکر ہے، وہ ذکر کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے پاس کے قلب میں موجود ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کام کر رہا ہے۔ تو اپنے صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کو دیکھو، اس میں جو کام اللہ جل جلالہ کی اطاعت کے مطابق کر رہے ہو، اس کام کی اگر فکر ہے اور اس نیت سے فکر ہے کہ میرا یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو جائے، وہ بھی ذکر میں داخل ہے۔ فرض کرو کہ طالب علم ہے، علم حاصل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نیت درست فرمائے علم حاصل کرنے کے اندر، اور علم حاصل کر رہا ہو اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی فضیلت رکھی ہے، اس لیے حاصل کر رہا ہو کہ علم کو حاصل کر کے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کروں گا، اس لیے علم حاصل کر رہا ہو کہ میں اس کے ذریعے خدمت کروں گا، خدمت خلق انجام دوں گا، تو وہ علم جو ہے یہ بھی ایک عبادت کا ایک شعبہ ہے۔ اگر اس کی سوچ ہے کہ یہ مسئلہ میں کس طرح حل کروں یا میں اس مسئلے کو کس طرح سمجھوں، اس کے خم و پیچ میں آدمی اگر الجھ رہا ہے تو وہ بھی ذاکر ہے، وہ بھی ذکر ہے۔ وہ بھی اگر سبق یاد کر رہا ہے کوئی آدمی اور نیت علم میں درست ہے تو سبق یاد کرنا یہ بھی ذکر ہے۔ اگر کوئی پڑھا رہا ہے اور پڑھانے کے لیے اس کے دل میں نیت یہ ہے کہ میں تاکہ لوگوں کی خدمت کروں، ان تک علم پہنچاؤں، اور وہ پڑھانے کے لیے سوچ رہا ہے کہ میں کس طرح یہ بات طالب علموں کے ذہن میں اتاروں، تو یہ سوچ بھی ذکر میں داخل ہے۔ آپ سے ملنے آ گئے مہمان، ملنے کے لیے آ گئے، تو آپ کا اس سے بات کرنا بس صرف اتنی بات ہے کہ زاویہ نگاہ کو تھوڑا سا بدل لو۔ اگر موجودہ حالت میں مہمان آتا ہے تو بھائی سوچا ہے تھوڑی دیر ان کے ساتھ وقت گزرے گا، اچھا وقت گزرے گا، اگر من پسند آدمی ہے تو ذرا مجلس جمے گی، کچھ گپ شپ ہوگی، اس کے خیال آ جاتا ہے۔ لیکن اگر اسی کو یہ خیال یہ کر لو کہ جب کوئی مہمان آئے تو مہمان کا اکرام، یہ بھی در حقیقت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر اپنے کسی بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو تو یہ بھی صدقہ ہے، تو میں ان سے اس لیے ملوں گا کہ یہ میرا مہمان آیا ہے، اور سنت یہ ہے کہ مہمان کا اکرام کرنا چاہیے، اور میں اس سے خندہ پیشانی سے ملوں گا اس لیے کہ یہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس نیت کے ساتھ یہ کام کرو، ذہن کو اس طرف لگا لو، ذہن کو اس طرف متوجہ کر لو، تو یہ بھی ذکر ہے۔ غرض صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس میں اپنی سوچ کے رخ کو تھوڑا سا بدل کر اس کو ذکر نہ بنایا جا سکے، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر میں شامل ہو جائے۔ کل مطیع للہ فہو ذاکر۔ آپ کہیں گھر میں داخل ہو رہے ہو، گھر میں داخل ہوتے ہوئے ذہن اس طرف متوجہ کر دو، خیال آ رہا ہے کہ بھئی گھر میں جائیں گے تو بیوی بچوں سے ملیں گے، گھر والوں سے ملیں گے، یہ خیال تو آ رہا ہے، لیکن اسی خیال کا رخ اس طرف موڑ لو کہ یا اللہ میں اپنے گھر میں داخل ہونے والا ہوں، اے اللہ میں اپنے سب گھر والوں کو عافیت کے ساتھ پاؤں۔ تو ایک دعا کر لی تم نے اللہ تبارک و تعالی سے، اسی لیے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تلقین فرمائی، اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وبسمہ خرجنا، کہ اللہ جب میں داخل ہو رہا ہوں تو میں اچھی طرح داخل ہوں، اچھے حالات میں لوگوں کو پاؤں، اور جب نکلوں تو اچھے حالت میں نکلوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے تو ذرا سا زاویہ نگاہ کو تبدیل کر لینے سے، محض اپنی سوچ کے رخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف موڑ لینے سے یہ
انسان کا ہر کام ذکر میں تبدیل ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ غفلت کی حالت میں انسان کا وقت گزر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا خیال، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، آخرت کی فکر یہ کم آتی ہے یا نہیں آتی۔ اور اگر مشق کر کر کے آدمی اپنا اس طرح اپنا نظام بنا لے کہ ہر موقع پر اللہ جل جلالہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی طرف توجہ کر لے، کھانا سامنے آئے تو کھانے کو اس نیت سے اور اس سوچ کے ساتھ کھائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کو میں شکر ادا کر کے کھاؤں گا، تو یہ بھی ذکر ہے۔ اور اس کا سب سے بہترین طریقہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جو معصور دعائیں ہیں، مسنون دعائیں، صبح کو اٹھنے کے وقت یہ، اور وضو کرتے وقت یہ، اور نماز پڑھتے وقت مسجد میں جاتے وقت یہ، اور سواری پر سوار ہوتے وقت یہ دعائیں پڑھو، ان دعاؤں کو اپنا معمول زندگی بنائیں۔ اور جو حضرات عربی نہیں جانتے تو وہ ایک مرتبہ یہ کام کریں، انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا، کہ جو مسنون دعاؤں کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں ان دعاؤں کے ترجمے بھی چھپے ہوئے ہیں، تو ایک مرتبہ اس کا مطالعہ کریں، ترجمے کا، کہ کیا دعا مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کس وقت کیا دعا مانگی، اس سے ذہن کھلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے، اور کس نیت سے اور کس خیال سے آدمی کو کیا کام کرنا چاہیے۔ کوئی زندگی کا کوئی گوشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہیں جس میں یہ دعائیں سکھائی نہ ہوں، صبح سے لے کے شام تک کی زندگی میں۔ اگر آدمی اس کی پابندی کر لے تو یہ ذکر اس کے دل میں انشاءاللہ سما جائے گا، اور یہ عادت پڑے گی کہ جس وقت جو کام کر رہا ہوں اس کے اندر تصور اللہ جل جلالہ کی طرف بنے۔ پریشانیاں آتی ہیں انسان کو، آج کون انسان ایسا ہے کہ جس کو کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق نہ ہو، ہر طرح کے افکار میں، کوئی کسی فکر میں مبتلا ہے، کوئی کسی فکر میں مبتلا۔ اب ایک تو شکل یہ ہے کہ آدمی اس فکر کو لے کے بیٹھ جائے اور اپنے آپ کو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بے عمل بنا لے، اس سے کچھ فائدہ نہ دنیا کا نہ آخرت کا۔ لیکن دوسری شکل یہ ہے کہ اس پریشانی کو اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا رہے، یا اللہ یہ پریشانی ہے اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے، یا اللہ یہ تکلیف ہے اس کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے، اور اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے جو ظاہری اسباب ہیں وہ اختیار کرے، تو اختیار کرتے وقت بھی نگاہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی، یا اللہ یہ سبب تو اختیار کر رہا ہوں مگر اصل میں اس کو کامیابی تک پہنچانے والے آپ ہیں، آپ اپنے فضل و کرم سے۔ بے روزگار آدمی ہے، روزگار تلاش کر رہا ہے، تو ایک تو یہ نیت رکھے کہ میں اس غرض سے تلاش کر رہا ہوں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فریضہ قرار دیا اور حلال کی طلب کو فریضہ قرار دیا، اور دوسرے جو کوشش کر رہا ہوں اے اللہ اس کوشش میں تاثیر پیدا کرنا وہ صرف آپ کا کام ہے، اپنے فضل و کرم سے وہ تاثیر پیدا فرما دیجیے۔ اگر ویسے ہی غم میں بیٹھا رہا، حسرت میں بیٹھا رہا تو نہ دنیا ملے گی نہ دین ملے گا، لیکن یہ کام کرے گا تو انشاءاللہ کامیابی بھی ہوگی، کبھی نہ کبھی اس کوشش میں اللہ تعالیٰ تاثیر ڈالیں گے، اور ساتھ ہی اس کے اوپر ذکر کا ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کو اس نے یاد کیا اور اپنی تدبیر پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ جل جلالہ کی کہ تاثیر کے اوپر بھروسہ کیا کہ وہ تاثیر پیدا کرنے والے۔ بیماری آ گئی تو بیماری جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے، بے شک علاج کرے، لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو کہ یا اللہ یہ دوا تو کر رہا ہوں لیکن اس میں تاثیر پیدا کرنا وہ آپ کا کام ہے، اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے وہ تاثیر پیدا فرما دی۔ غرض جو پریشانی بھی لاحق ہو،
جو فکر بھی لاحق ہو اس کو غفلت کا ذریعہ بنانے کے بجائے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کا ذریعہ بنا دیا. نقصان ہو گیا، کوئی پریشانی نقصان ہونے کی، تو اس کو بھی یا اللہ یہ نقصان ہو گیا، اپنی رحمت سے اس کی تلافی فرما دیجیے. بہادر شاہ ظفر مرحوم نے کہا کہ یہ کہاں کا فسان ہے سود و زیاں، جو گیا سو گیا، جو ملا سو ملا. یہ کہاں کا فسان ہے سود و زیاں، جو گیا سو گیا، جو ملا سو ملا. کہو دل سے کہ فرصت عمر ہے کم، جو دلا تو خدا ہی کی یاد دلا. عمر کی فرصت کم ہے، ارے کیا آ گیا کیا چلا گیا، دنیا تو اسی کا نام ہے. کبھی کوئی چیز کبھی آ جاتا ہے، کبھی چلا جاتا ہے. آنی جانی ہے، دولت بھی آنی جانی ہے، راحت بھی آنی جانی ہے، لذت بھی آنی جانی ہے. کوئی چیز قائم رہنے والی نہیں ہے. نہ خوشی ہمیشہ قائم رہتی ہے، نہ غم ہمیشہ قائم رہتا ہے. یہ سب آنی جانی چیزیں ہیں. تو کہو دل سے کہ فرصت عمر ہے کم، جو دلا تو خدا ہی کی یاد دلا. اب زندگی گزر رہی ہے تو اس کو اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں صرف کر لو. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مشق کرنے سے یہ بات بھی حاصل ہو جاتی ہے کہ کچھ جملے آدمی دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے کہنے کی عادت ڈال لے. کچھ فکرے وہ جیسے کہ مثلا یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ میرے سارے کام بنا دے، یا اللہ میرے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما دے، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما دے. دعا، مختلف دعاؤں کے کلمات، یہ ان کو بار بار دل سے کہنے کی عادت ڈال لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ حبیبتان الی الرحمن، وہ رحمان کو محبوب ہیں، اور خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، اور میزان عمل میں ان کا وزن بہت ہے، وزندار ہے میزان عمل. تین صفتیں بیان فرمائی. ایک یہ رحمان کو محبوب. رحمان باری تعالیٰ کی صفت بھی ہے، اسماء حسنہ میں سے بھی ہے. معنی ہے بہت، جس کی رحمت بہت عام ہو اس کو رحمان کہتے. تو جب کوئی کلمہ ان کو محبوب ہوگا تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی صفت رحمت کا مظاہرہ اس محبوب کے اوپر ہو. تو بہت رحمت کی کا مظاہرہ ہوگا جو اس شخص پر جو یہ کلمے پڑھے. اور زبان پر ہلکے ہیں، یعنی کوئی دقت نہیں پڑھنے میں، لیکن میزان عمل میں وزن بہت ہے. اور وہ کیا کلمہ ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب یہ دو کلمے، پہلا کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، جس کے معنی یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح کرتا ہوں حمد کے ساتھ. تسبیح کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ تسبیح کے معنی سبحان اللہ، جب ہم یہ کہتے ہیں سبحان اللہ تو معنی اس کے یہ ہوتا ہے کہ اللہ، ہم اس بات کا اعلان اور اس بات کا عقیدہ ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ ہر عیب سے پاک ہے. یہ تنزیہ ہے. یہ ایسی عجیب بات فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے، ایک آسان نسخہ بتایا اپنے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مثنوی مشہور ہے، وہ ایک جگہ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، کبھی تم نے چھوٹے سے بچے کو دیکھا ہو. چھوٹا بچہ جو ہے، جب تک وہ اس میں سمجھ پوری طرح نہیں آتی تو ہر کام میں وہ ماں کو
اپنی ماں ہی کو سب سے بڑا کارساز سمجھتا ہے. کوئی مسئلہ پیش آ جائے ماں کو پکارے گا, امی امی کر کے پکارے گا. یہاں تک کہ اگر وہ گھر سے باہر ہو جہاں ماں پاس نہیں ہے اور کوئی دوسرا بچہ اس کو مار دے یا اس کو کوئی تکلیف پہنچا دے, فوراً اس کی زبان پر اپنی امی کا نام آئے گا, پکارے گا, وہی سے پکارے گا. جانتا ہے کہ ماں نہیں سن رہی لیکن پھر بھی کہتا ہے امی کر کے وہ پکارے گا اور فریاد کرے گا ماں سے. تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اب ماں تو ہر جگہ نہیں دیکھتی, ہر جگہ نہیں ہوتی, اس کے باوجود بچہ ماں کو پکارتا ہے. اور تم جس خالق کائنات کے بندے ہو وہ تو ہر جگہ موجود ہے, ہر جگہ سن رہا ہے. اس نے کہا ان میں انہ کان سمیعا بصیرا, اللہ تعالیٰ ہر چیز سن بھی رہے, دیکھ بھی رہے. تو کیا تم ایک بچے کی طرح بھی نہیں کر سکتے, اپنے آپ خالق کائنات سے وہ تعلق بھی نہیں پیدا کر سکتے جو ایک بچہ اپنی ماں سے رکھتا ہے, کہ جب تمہیں کوئی حاجت پیش آئے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرو, اس سے مانگو. تو بزرگوں نے فرمایا کہ آدمی جب دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں اس کو کوئی نہ کوئی حاجت نہ ہو. وہ ساری حاجتیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا رہے اور رٹ لگائے رکھے.